ہم سب ایک ڈیجیٹل دنیا کا حصہ ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ رابطہ ہمیں سچ میں قریب لا رہا ہے یا ایک دوسرے سے اور بھی دور کر رہا ہے؟ آج ہم اپنی آن لائن زندگی کے اسی دلچسپ اور تھوڑے سے پیچیدہ سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ جدید رابطوں کی یہ ڈیجیٹل نبض آخر دھڑکتی کیسے ہے۔ 500 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پر ایک عام انسان کے دوستوں کی اوسط تعداد ہے۔ سوچئے، ایک اتنا بڑا حلقہ احباب جس کا ہمارے بڑوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رابطوں کی یہ بھرمار حقیقی تعلق کا متبادل ہو سکتی ہے؟ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج ڈھونڈیں گے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے نا، جس ٹیکنالوجی نے ہمیں جوڑنے کا وعدہ کیا تھا وہی اکثر ہمیں تنہائی کا احساس دلاتی ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس رابطے کے تضاد کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کا اصل وعدہ کیا تھا اور اس کے ایسے کون سے غیر متوقع خطرات سامنے آئے ہیں، اور یہ کیسے ایک ہی وقت میں ہمیں جوڑنے اور توڑنے کا کام کرتی ہے۔ دیکھیں، شروع میں تو سوشل ٹیکنالوجی کے پیچھے سوچ بہت اچھی تھی۔ خیال یہ تھا کہ دنیا کے الگ الگ کونوں میں بیٹھے لوگ آپس میں جڑ جائیں گے، فاصلے سمٹ جائیں گے اور ایک عالمی برادری بن جائے گی۔ اور سچ پوچھیں تو کسی حد تک ایسا ہوا بھی۔ اب بات کرتے ہیں اس تضاد کے پہلے پہلو کی، یعنی خود کی نشریات۔ اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی ڈیجیٹل پہچان کیسے بناتے ہیں اور اسے دنیا کے سامنے کس طرح پیش کرتے ہیں۔ اکثر ہماری آن لائن شخصیت ایک ہائی لائٹ ریل جیسی ہوتی ہے، جس میں صرف ہماری کامیابیاں، خوشیاں اور بہترین لمحے ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن اس چمکتی دمکتی تصویر کے پیچھے کی حقیقت بالکل الگ ہوتی ہے، جہاں تناؤ بھی ہے، شکوک بھی، اور کبھی کبھی تنہائی بھی۔ اور یہی فرق ہمارے ذہنوں پر ہر وقت موازنہ کرنے کا ایک دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ بات اس دباؤ کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ ہم اپنی ایک بہترین تصویر دنیا کو دکھانے کی کوشش میں کبھی کبھی اسی تصویر کے قیدی بن کر رہ جاتے ہیں، اور اس کمال کو ہر وقت برقرار رکھنے کی کوشش واقعی تھکا دیتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی کا صرف یہی ایک رخ نہیں ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں اگر تنہائی ہے تو وہیں گہرے تعلقات کے بھی بہت سے مواقع ہیں۔ آئیے اب ذرا اس کے مثبت پہلو پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ آن لائن اپنا ڈیجیٹل قبیلہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ مخصوص کمیونٹیز یا نش کمیونٹیز آخر ہیں کیا؟ آسان لفظوں میں یہ وہ آن لائن گروپس ہیں جو کسی خاص شوق، دلچسپی یا تجربے کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ یہاں جغرافیائی سرحدوں کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ کوئی پرانی فلموں کا دیوانہ ہو، شہر میں باغبانی کا شوقین ہو یا کسی بیماری کا سامنا کر رہا ہو، انٹرنیٹ پر ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی کمیونٹی موجود ہے۔ یہ ڈیجیٹل قبیلے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی زبردست طاقت رکھتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کمیونٹیز میں لوگوں کو وہ حمایت اور اپنائیت ملتی ہے جو شاید انہیں اپنی حقیقی زندگی میں کہیں اور نہ مل رہی ہو۔ یہ جگہیں جذباتی اور سماجی طور پر بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ مگر جیسا کہ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر وقت جڑے رہنے کی ایک قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ اب ہم اس تضاد کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلسل رابطے کی یہ عادت ہمارے ذہن پر کیا منفی اثرات ڈالتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال اور ذہنی بے چینی میں ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ گراف دکھا رہا ہے کہ جو لوگ آن لائن زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں ان میں بے چینی کی سطح بھی نمایاں طور پر زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک گمنام شخص کا تجربہ ہے جو پچھلے ڈیٹا کو ایک انسانی آواز دیتا ہے۔ یہ احساس شاید بہت سے لوگوں کے لیے جانا پہچانا ہو، معلومات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو تسکین دینے کے بجائے اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ کیا اس کا حل ٹیکنالوجی کو پوری طرح چھوڑ دینا ہے؟ شاید نہیں۔ آخری حصے میں ہم ٹیکنالوجی کے صحت مند استعمال کے لیے کچھ ایسے طریقوں پر بات کریں گے جن پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں 4 حکمت عملیاں ہیں جو ایک صحت مند ڈیجیٹل زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ شروعات کریں اپنی فیڈ کو کنٹرول کرنے سے، مطلب وہ دیکھیں جو آپ کے لیے واقعی مفید ہے۔ پھر صرف سکرول کرنے کے بجائے بامعنی بات چیت میں حصہ لیں۔ اسکرین سے وقفہ لینا بھی ضروری ہے، اور آخر میں آن لائن رابطوں کو حقیقی دنیا کی ملاقاتوں میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ اصل مقصد ٹیکنالوجی سے بھاگنا نہیں، بلکہ اسے زیادہ دانشمندی اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ ہمیں رابطہ منقطع نہیں کرنا، بلکہ بہتر طریقے سے، زیادہ بامقصد طریقے سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ آخر میں ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج وہ کون سا ایک رشتہ ہے، چاہے وہ آن لائن ہو یا حقیقی دنیا میں، جسے تھوڑا مزید وقت اور توجہ دے کر گہرا کیا جا سکتا ہے؟
क्योंकि दिन के आखिर में यही वो रिश्ते हैं जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं।